نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علامہ فرماتے ہیں کہ قوم ہاتھ سے دے کر اگر دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت تو ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات بہت کام کیجئے، کسی کو بھی اپنا رہنما چننے کے لیے۔ آپ ملک ہندوستان میں آزاد ہیں، الحمدللہ بہت اچھا ملک ہے، اور ہم لوگ یہاں ایک خوشگوار ماحول میں سانس لے رہے تھے۔ آگے اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا۔ امید یہ ہے کہ ہمارے قائدین اور ہمارے ملک کی عوام اچھی سمت میں ہی سفر کریں گے اپنی زندگیوں کا۔ لیکن جہاں تک رہا سوال مذہب کا، اگر کوئی قائد یہ آ کے کہے کہ مکتبہ فکر میں تمام مکتبہ فکر ایک ہو سکتے ہیں، تو کیا سیریا کا جولانی جس نے حزب اللہ کی سپلائی روٹ توڑ دی وہ اور حسن نصر اللہ صاحب ایک ہو سکتے ہیں؟ عرب کے وہ حکام جو اپنے پٹرول کو ڈالرز میں بیچتے تھے، اور امریکہ ان کے پیچھے پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے نظریات فکر کو یا ان کے ورڈ آرڈر کو پورے دنیا میں قائم کرنے کا سب سے بڑا راستہ بنے، سب سے بڑا ذریعہ بنے، کیا وہ ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا آٹومن امپائر کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دے کر کے بغاوت کرنے والے عربی حکام اور انگریزوں کی مخالفت میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے جناب ناصر پاشا صاحب ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کو اس میں پڑھنا بھی پڑے گا، اس کو سمجھنا بھی پڑے گا۔ جو بھی جیو پالیٹکس کے ایکسپرٹ ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ حضرت علی کی مزار مقدسہ کو شہید کیا گیا اور ان کی لاش مبارک کو کھود کے نکال دیا گیا۔ ہندوستان میں جہاں پہ آپ اپنی لیڈرشپ چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ خاص طبقے کے لوگ آپ سے وابستہ تھے، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم سب ایک ہے اور جس کو سلام پڑھنا ہے پڑھے، جس کو نہ پڑھنا ہے نہ پڑھے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ نبی کی ذات کو قائم الدائم کون مانتا ہے، نبی کو حیات میں کون مانتا ہے؟ یہ کسی کے تھوڑے سے کام کر دینے سے اگر ہم لوگ اپنا عقیدہ بیچ دیں گے، اور عقیدے پھر بہت لمبے ہیں، پھر اسماعیل دہلوی صاحب کا عقیدہ ہے، پھر اشرف علی تھانوی صاحب کا عقیدہ ہے۔ میں صاحب جان بوجھ کے لگا رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ پہلے ہی دور میں شدت اختیار کر رہا ہوں، تو یہ جان لے گی تمام عقائد بھی سامنے آئے گے۔ سعودی عرب میں جا کے جن لوگوں نے کمائی کی اور گھروں میں آ کے اپنے بڑے بڑے گھر بنائے ہیں، تو وہی آل سعود امت کو بیچ رہے تھے، اور وہی ننگے پیروں کے یمن کے لوگ جن کو کہا جا رہا تھا کہ فلاں کی پپٹ ہے، وہ کعبے کو اڑا رہے ہیں، ان کی میزائل ادھر آ رہی ہیں، ان پہ سب جھوٹے الزام تھے۔ تو یہ کہنا ہوگا کہ ظاہر سی بات یہ ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بند ہے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ حضرات آپ سے درخواست ہے کہ اپنے عقائد جو آپ کے بڑوں سے چلے آ رہے ہیں اس کا دفاع کیجیے، اور کسی بھی شیطان کے بہکاوے